الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سن ہجری کے 9ویں مہینے کے اندر آج ہم اور آپ موجود ہیں، جس کا نام رمضان المبارک ہے، اور اس مہینے کے دوسرے عشرے کے بالکل آخر میں آج ہم اللہ کے دربار شاہی میں حاضر ہیں۔ چند دن باقی ہیں اس کے، کب سے ہم انتظار کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مہینے میں پہنچا دیا، آدھے سے زیادہ مہینہ گزر بھی گیا۔ اس مہینے کی جلالت، بزرگی، عظمت شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ اس مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام کے اوپر رکھا ہے۔ رمضان
اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام صفاتی بڑے مشہور ہیں. آپ اپنے موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں ان کو. قرآن کریم کے شروع میں اگر آپ کھولو گے تو بعض قرآن کریم کے اندر ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نام صفاتی لکھے ہوتے ہیں اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوتے ہیں صفاتی. مشہور نام جو ہیں وہ تو 99 نام ہیں اللہ کے، اس میں یہ نام نہیں ملے گا آپ کو. بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے اس سے زیادہ نام بھی تلاش کر کے کتابیں لکھی ہیں ان کے اوپر. ایک کتاب ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے 999 صفاتی نام اکٹھے کیے گئے، جمع کیے گئے، ایک کم 1000. ان 999 ناموں میں ایک نام رمضان بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام اپنے نام پہ رکھا شہر رمضان. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس مہینے کو صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ پھر اللہ مراد ہوں گے. جب اس کے ساتھ شہر کا لفظ لگاؤ گے، اضافہ کرو گے، تو پھر یہ مہینہ مراد ہوگا. اور یہ فرق اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے قرآن کریم کے اندر. میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں صرف رمضان نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ، شہر کا لفظ اضافہ کیا. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام نازل کی، قرآن نازل کیا. اس مہینے کا نام اپنے ناموں پہ رکھا، پھر اس میں اپنی کلام بھی نازل کی اللہ تعالیٰ نے. اس سے بھی اس کی عظمت کا اندازہ لگا لیا کہ اپنی وحی کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے. اور بھی ایک اور بڑی دلیل، بڑی عظمت جو حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان، رمضان شہر اللہ، شہر رمضان شہر اللہ، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں. اب بھی جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو ظاہر ہے الوہیت کی عظمت اس چیز کے اندر ضرور آئے گی. آپ دیکھ لیں بہت ساری مثالیں ملیں گی قرآن کریم کے اندر ملیں گی. ناقۃ اللہ، ہاذہ ناقۃ اللہ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی نسبت اللہ کا ہے. تو سب اللہ نے پیدا کی ہوئی، لیکن اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ یہ میری اونٹنی ہے، اسے تکلیف نہیں پہنچانا. اور تکلیف پہنچاؤ گے تو پھر عذاب کے مستحق ٹھہرو گے. وہ عذاب آیا پھر ان کے اوپر. اسی طرح کعبۃ اللہ، وہ مکے کے اندر سب سے پہلا روئے زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جو گھر بنایا وہ کعبۃ اللہ ہے. فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے جو بنایا اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، وہ مکے کے اندر ہے. اب گھر تو سارے ہی اللہ کے ہیں، جتنی بھی مسجدیں ہیں جہاں ہم اور آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے. لیکن اس گھر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ اس کا احترام ضروری ہے. اگر اس کی بے حرمتی کرو گی تو عذاب آئے گا.
پھر عذاب آیا ان کے اوپر، ابرا کے اوپر آیا، ہاتھی بھی ہلاک ہو گئے، گھوڑے بھی، پیادہ بھی، خود ابرا بھی، سب ہلاک ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس کی عزت اور حرمت فرض ہو جاتی ہے۔ اس کی بے حرمتی، بے احترامی کرنا ایسے ہے جیسے تم نے اللہ کی بے حرمتی کی ہے، پھر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آ جاتی ہے۔ پھر یہ گناہ نہیں سمجھا جاتا، کوئی عام معصیت نافرمانی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہتے، معاف کرتے رہتے، پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں اس کو۔ تو بھائی اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اللہ کے نبی بھی اللہ کی طرف کر رہے ہیں، شہر رمضان شہر اللہ۔ لیکن بھائی جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تصور تو میرے اور آپ کے نزدیک ہے نا گھر کا، عربی میں بیت کا معنی ہے گھر، اور بیت عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ بات یبیتو بیتن و بیتوتتن کا معنی ہے جہاں آدمی سارا دن کام کر کے تھک ہار کے پھر جس چار دیواری میں آ کر آرام کرتا ہے اس کو گھر کہتے ہیں، مسکن بھی کہتے ہیں، سکون مل گیا اس کو، یہ سکون کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کی، کعبۃ اللہ کی یا بیت اللہ جو اس کو کہہ رہے ہیں، اپنی طرف جو نسبت کر رہے ہیں، اس کا مطلب اور تصور ہرگز یہ نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے نزدیک ہے گھر کا تصور۔ ہمارے اور آپ کے نزدیک گھر کا تصور کیا ہے؟ کہ جہاں ہم جا کر رات بسر کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں،